يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في موضع آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے دعوت کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے تھے. آج ہم انشاءاللہ دعوت قبول کرنے اور دعوت میں جانے کے اصول و ضوابط بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کو دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول نہیں کی تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ دعوت قبول کرنے کے بعد کھا لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا روزہ ہو تو پھر جس کی طرف سے تمہارے لیے دعوت آئی ہے اس کے لیے دعا کر دو، اور اگر تمہارا روزہ نہ ہو تو پھر اس کو کھا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، چاہے روزہ ہو نہ ہو، لیکن کوئی اور عذر ہے، بیماری ہے، پرہیز کرتا ہے، اس بیماری میں وہ کھانا کھایا نہیں جا سکتا، یا دعوت تو قبول کر لی لیکن طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہاں حاضری دی جا سکے، تو لہٰذا وہاں حاضری دینا یا وہاں کو اس کو کھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، دعوت قبول کر لی اور دعوت قبول کر کے اس کے لیے دعائیں کر دی تو بس اس کی دعوت قبول ہو گئی، یہ کافی ہے. لیکن جب ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں تو دعوت قبول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ دعوت کس کی گئی اور دعوت میں کون جائے گا. تو شریعت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں اس کی بھی ہدایت ملتی ہے. پہلے وہ حدیث سن لیں اور پھر اس کے بعد جو اس بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور جو اس واقعے سے مسائل نکلتے ہیں، جو آداب ہمارے سامنے آتے ہیں، تو بس یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج تک تو جو ہوا لیکن آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کی کنیت ابو شعیب تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتے ہیں. آ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور آپ کی حالت ایسی لگ رہی ہے جیسے آپ پر بھوک کے آثار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا نہیں، مجلس سے اٹھ کر کے گھر گئے، اپنے پکانے والے سے کہا کہ تمہارے یہاں کھانے کا کتنا انتظام ہے، اس لیے کہ مجھے دعوت کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھ 4 اور لوگوں کی، یعنی ٹوٹل 5 آدمیوں کی دعوت کرنی ہے. اس پکیا نے، اس باورچی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں 5 آدمیوں کا کھانا بنا لیتا ہوں. جب اس نے 5 آدمیوں کا کھانا بنایا تو اس نے کہا مالک نے جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان میں جا کر کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 4 آدمیوں کی اور دعوت ہے، گویا کہ 5 آدمی مل کر کے میرے گھر آپ تشریف لائیے اور کھانا کھائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام چلے، اپنے ان کے ساتھ 4 ساتھی بھی چلے. جب آپ چلے 5 کے 5 تو دیکھا پیچھے ایک اور صحابی اور ایک اور شخص آپ کے ساتھ ہو لیا. آپ جب دروازے پر پہنچتے ہیں ان ابو شعیب نامی شخص کے، ان صحابی کے، جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازے پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے 5 آدمی کی دعوت کی تھی، ایک میری اور 4 میرے ساتھ آنے والوں کی، لیکن ہمارے ساتھ 6واں آدمی بھی آ گیا ہے، لہذا اب تمہارا اختیار ہے. اگر تم اس کو اجازت دینا چاہتے ہو کہ وہ اندر آ جائے اور دعوت میں شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا، لیکن اگر تم اس کو اجازت نہیں دینا چاہتے تو لہذا وہ واپس بھی چلا جائے گا.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور یہ واقعہ، اس سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ کون ہے آقائے نامدار، کون ہے محمد عربی، کون ہے اللہ کا رسول۔ وہ آیا ہے ایک صحابی کے، اور صحابی وہ ہے کہ جو اپنا مال نہیں، اپنی جائیداد نہیں، اگر اللہ کا نبی صحابی کی جان بھی مانگے تو صحابی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول دیکھیے کہ جان نثار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے چھٹے آدمی کو اپنی مرضی سے اندر جانے نہیں دیا اور اندر نہیں لے گئے، بلکہ جب تک کہ اجازت نہیں ملی تب تک آپ اس کو اندر نہیں لے گئے۔ صحابی نے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آیا ہے تو اس کو بھی اجازت۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر گھر میں کارڈ آئے، جو نشانی ہے اس پر کہ اگر کارڈ پر کچھ نہیں لکھا، اونلی ایک نام لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر کے ایک فرد کی دعوت ہے۔ اگر اس پر ود فیملی باقاعدہ لکھا ہے تو ود فیملی کی دعوت ہے۔ اور اگر یہ لکھنے کے بعد کوئی آدمی صرف خالی کارڈ آنے کے بعد اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے جاتا ہے، گھر میں اپنے علاوہ دوسرے بھائیوں کو لے جاتا ہے، اپنے علاوہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کر کے چلا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گویا ان سب کو جو لے جا رہا ہے وہ بغیر دعوت کے لے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے، اگر ہم پیدل جا رہے ہیں تو ہم جس کو بھی چاہتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں، اسکوٹی پر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اپنے علاوہ ایک کو اور بٹھا لیا وہ بھی جا رہے ہیں۔ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ گاڑی اکیلی تو ہے، خالی تو ہے، میں اکیلے جا رہا ہوں اور لہٰذا میں اپنے دوستوں کو بٹھا لوں، اپنے بھائیوں کو بٹھا لوں، اپنے بچوں کو بٹھا لوں، اپنی بچیوں کو بٹھا لوں اور لے جا کر کے بغیر دعوت کے دعوت والے پر چڑھا دوں۔ تو یہ سن لو، یاد رکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بغیر دعوت کے کسی کے یہاں بن بلائے جاتے ہیں وہ لوگ چور بن کر کے داخل ہوتے ہیں اور ڈاکو بن کر کے نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بغیر دعوت کے جاتے ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ بے ضمیر ہیں، وہ بے مروت ہیں، وہ اخلاق سے پرے گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ کسی عزت کی، کسی دوسرے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، بے عزتی کرنے جا رہے ہیں، کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے اور مذاق بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں تو یہی نئی نئی صورتیں ہیں نا، اور ان کو کوئی دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کوئی دین کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں، جب سمجھی جائے گی، جب سارے لوگ مل کر کے، جب ایک آدمی اپنا خود پروگرام کرے گا اور پورا محلہ اس پر چڑھ کر کے آ جائے گا، جب بے عزتی داؤ پر لگ جائے گی، جب رشتہ داریوں میں منہ دکھانے کے لائق جو صورتحال اس کے سامنے آ جائے گی، جب اس کی دیگوں پر جو وہاں چمچے بجنے لگیں گے، اور جب وہاں اس کو منہ دکھانے کے لیے اپنا پنڈال چھوڑ کر کے بھاگنا پڑے گا، جب اس کو سمجھ میں آئے گی کہ بغیر دعوت کے طفیلی بن کر، فضیلی بن کر اور بے مروت بن کر دوسرے کے یہاں جانا اور چڑھائی کرنا کتنی بری بات ہے۔ اور ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اور ایک صورت آپ کو ہے بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے نا، اس وقت کم میں اپنی بات کو مکمل کرنا تو وہ ہوتا ہے۔ ایک اور صورت بتا دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک صورت بغیر دعوت کے بلانے کی ایک عجیب بھی چل رہی ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کی بچی کی شادی ہوئی، ذرا غور سے سننا، کسی کی بچی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی سسرال میں چلی گئی، اب ماں باپ کی دعوت آتی ہے، بچی کی تو نہیں ہے، بچی کے ان کی داماد کی تو نہیں ہے، یا ان کے سسرال کی تو نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ماں باپ کی دعوت آ گئی، بچی کی دعوت نہیں ہے خاص طور سے، اب بچی کو بلا لیا اپنے گھر کہ آ جاؤ، وہاں آج کالونی میں دعوت ہے، یا آج فلانے کی دعوت ہے، تم بھی آ جاؤ، داماد بھی آ جاؤ، داماد کے گھر والے بھی آ جاؤ، داماد کے بھائی بھی آ جاؤ، داماد کی بہنوں کو بھی لے آؤ، اس کے بھتیجوں کو بھی لے آؤ، اس کے بھانجوں کو بھی لے، اور سارا پریوار۔ دعوت دو کی ہے، جو تم دو فیملی رہ گئے، تمہاری ایک بیٹی تھی، تم نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ساتھ جو تو کہ تمہاری فیملی میں اب نہیں رہی ہے شادی کے بعد، تم نے اپنے گھر بلا لیا، اور گھر بلا کر کے اس کو پورے خاندان کو لے کر کے دعوت میں چلے جائے۔ یاد رکھو، ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے۔
یہ چوری کا ڈاکہ زنی کا کھانا کھانا ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ اس بیٹی کی دعوت ہے اور وہ آپ کی فیملی میں شامل ہے؟ آپ نے شادی کر دی، آپ کی فیملی سے آؤ، اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کری ہے اور آپ کے بیٹے کی بہو آ گئی ہے اور آپ کے یہاں وہ جو ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے، سب کا کھانا پینا ایک ساتھ بنتا ہے، تو وہ بہو ان ہو گئی اور بیٹی آپ کی آؤٹ ہو گئی، بہو بیٹی کی دعوت نہیں ہے، تو لہٰذا بیٹی کو اور داماد کو بلا کر کے دعوت میں لے جانا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں آپ جو ہے وہ بہو جو نہیں آ گئی ہے اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہے، جبکہ شرط یہ ہے اگر وہ بیٹا بھی بہو کو لے کر کے الگ رہ رہا ہے اور صرف ماں باپ کی دعوت ہے، تب بیٹے اور بہو کی بھی نہیں ہے، تب بیٹے اور بہو کی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ بچوں کو لے جا رہے ہیں، بچوں کو، ٹھیک ہے، اگر کوئی اتنا ایسا بچہ ہے کہ جو صرف باپ کے ساتھ رونے کی وجہ سے جا رہا ہے، اس کو بیچارے کو کھانے پینے سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے بچے ضد کر لیتے ہیں، ابا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دادا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، گود کے بچے چھوٹے 1-2 سال کے بچے ہیں، اتنے 2-3 سال کے، جن کو کھانا بھی کوئی کھائیں گے بھی نہیں، وہ بس ایسے ہی بس جانا ہوتا ہے، اتنا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر بچے اتنے واقعی کھانا کھاتا ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید فرمائی۔ اس لیے آج کل یہ دعوتوں کا سلسلہ ہے، ہم نے دیکھا نا اس پر واقعی بچوں کو ڈھورے۔ بھائی کیوں ڈھورے؟ بھائی اپنے دوستوں کو، میں گاڑی میں اکیلا تھا کہ جی گاڑی خالی تھی، میں نے سوچا چل 4 اور بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی لے چلا، ان کی دعوت تو نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم یہ یہاں کہ ارے کیا ہو گیا یار، میں ایک کو لے گیا تو اگر میں ایک کو لے گیا تو کیا ہو گیا؟ مان لو اگر کسی نے 500 آدمی کی دعوت کی اور ہر ایک آدمی نہیں بلکہ اس میں سے آدھے بھی یہ سوچ لیں ارے کیا ہو گیا، ایک کو تو لے جا رہا ہوں، تو کتنے ہو جائیں گے؟ اور اگر جو سارے کے سارے یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے یار کیا ہو جائے گا، ایک بندے سے کیا ہو جائے گا، کون سے جو ہے وہ اس کا کھانا کم پڑ جائے گا، اگر سارے یہ سوچ لیں تو 500 کا اس نے کھانا بنایا ہے اور ہر ایک آدمی اپنے ساتھ زائد لے گیا ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 1000 کہاں سے کھلائے گا؟ اور اوپر سے بے غیرتی کی علامت دیکھیے آپ، ایسے بے شرم، بے حیا، بے ضمیر، بد اخلاق، بد کردار لوگ، آپ ان کا رویہ دیکھیے، جب وہاں جا کر کے خدا نہ خواستہ کھانا کم پڑ جائے نا، یہ کھانا نہیں کوئی سا آئٹم کم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یار جب کھلانا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ یہ لوگ جب ان کو کھلانا ہے تو دعوت کیوں کرتے ہیں؟ تیری دعوت کری تھی، تجھے کس نے کہا تھا آنے کو؟ آج بے شرمی کی حیا یہ ہو گئی، جس کی دعوت نہیں ہے وہ دعوت والے کی جا کر کے عزت اچھال رہا ہے کہ دعوت کرنے کو کس نے کہا تھا؟ تمہارے پاس کار بھیجا تھا، تم طفیلی بن کر کے دوسرے کے ساتھ آئے ہو اور بے غیرتی کا مظاہرہ یہ کر رہے ہو کہ آ کر کے کھانے والے کو، اس کے کھلانے والے کی عزت کے جھنڈے اور اس کا مذاق بنا رہے ہو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہی تو ہوتا ہے نا۔ ہائے ہائے، اس بندے سے پوچھ کے دیکھیے جس کے دل میں ایک تو بیٹی کو جدا کرنے کا غم ہوتا ہے، دوسری طرف وہ قرضہ جو دعوت لینے کے لیے اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور تیسری بات وہ ہے کہ جو خاندان کی مرادوں، ان کی آرزوؤں اور ان کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے رات دن اس نے لگا کر کے وہ دعوت کا انتظام کیا ہے، اس کے دل سے پوچھ کے دیکھیے، آپ نے تو صرف ایک بندے کی خاطر اور اس کو طفیلی بن کر کے بغیر دعوت کے لے جا کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا، جس نے سال ہر سال اس کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے ساری کمائی لگا دی، اس کے دل سے پوچھ کے دیکھیے آج اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یعنی کس منہ سے کھا لیتے ہیں یار؟ کون سے دل سے کھا لیتے ہیں؟ کس دل سے لقمہ اتر جاتا ہے یا لقمہ اتار دیتے اپنے ان دوستوں کے پیٹ میں یا اپنے ان بچوں یا اپنی ان بچیوں کے جن کو بغیر دعوت کے ڈھو پھر رہے ہو؟ کمال ہو گیا۔ تو اس لیے خوب یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، جو بغیر دعوت کے جائے گا وہ چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، اور چور اور ڈاکو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا مال چرا لے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ڈاکہ ڈال لے اس کے خلاف تنظیمیں بنتی ہیں، اور ان چور ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جو سرے عام لائٹوں کی روشنی میں اور قمقماتی چمچماتی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے دھڑلے سے دوسرے کے یہاں چڑھائی کر دیتے، ان چور چکوں کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اس کی صورت یہ بھی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایسا دوست ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس کے یہاں لے گئے تو کچھ نہیں کہے گا، برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا۔ اگر کسی بغیر دعوت کو لے گئے
تو ہمارا اتنا پکا دوست ہے کہ اگر ہم کسی کو وہاں لے بھی گئے نا تو بجے ناراضگی کے وہ خوش ہوگا. یا پھر ہمارا ایسا بھائی ہے جس نے ہمیں اتھارٹی دے رکھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا بھائی ہے تو لہٰذا بھائی جس میں تیرے مہمان ہیں اس کو لے آنا, تو وہ لے جا سکتا ہے, اجازت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن لیں حدیث, غزوہ خندق کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھودنے, تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر اپنی 2 پتھر باندھے ہیں. اپنے بیوی کے پاس گئے اور فرمایا اپنی بیوی سے کہ میری بیوی حضور کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھا ہے. بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سا جو ہے ہمارے پاس جو پڑے ہیں, جو کو میں پیس لیتی ہوں, بکری کے بچے کو کاٹ لیتی ہوں, تو لہذا وہ بنا کر کے ہم حضور کو پیش کر دیں. فرمایا جابر رضی اللہ تعالی نے مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. فرمایا کہ اگر حضور کے ساتھ 2 آدمی ہوں, حضور تیسرے ہوں, یا پھر حضور کے ساتھ 3 آدمی ہوں اور حضور چوتھے ہوں, تو لہذا 4 آدمیوں کے لیے کھانا بن جائے گا, یہ کھانا کافی ہو جائے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے یہاں آپ کی دعوت ہے, لیکن میں آپ کے کان میں کہہ رہا ہوں صرف 4 بندوں کا کھانا ہے گھر پر, اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اعلان کر دیا, اے میرے صحابہ چلو جابر کی دعوت ہے, چلو جابر کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھبرا گئے, پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور بھاگے بھاگے اپنی بیوی کے پاس گئے کہ میں نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کہا تھا اور آپ نے تو سارے صحابہ کو لے کر کے آ رہے. بیوی کتنی اللہ والی تھی اور اللہ پر کس قدر یقین تھا, محمد الرسول اللہ سے کس قدر محبت تھی. کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتا دیا تھا, یہ تو بتا دیا تھا نا کہ کتنا کھانا فرمایا, کہا تو بس اب چپ چاپ ہو کر کے بیٹھ جاؤ. یہ اللہ کے نبی کا اور ان کے صحابہ کا اور اللہ کا یہ معاملہ ہے, اب تم جو ہے بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہنڈیا کو کوئی نہیں کھولنا, روٹی کو کوئی نہیں چھیڑنا, یہ ہنڈیا اور روٹی مجھے دے دو. اور آپ نے اس پر پڑھ کر کے کچھ دم کیا, یعنی کچھ دعا کی. آپ نے کہا کہ تمام صحابہ ایک ساتھ نہیں بیٹھنے کے, 10-10 کی ٹولی آؤ, 10-10 کی ٹولی آؤ اور کھا کر کے چلے جاؤ. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 10-10 صحابہ آتے, اللہ کے نبی اپنے برکت والے ہاتھ سے سالن نکال کے روٹی توڑ کر کے دیتے. 10 صحابی آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے. جو کھانا 4 آدمی کے لیے بنا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت والے ہاتھوں سے 70 صحابہ نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا جو کا تو بچ گیا. اگر معاملہ ایسا ہے, وہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے جابر نے 4 آدمیوں کی دعوت کی تھی, آپ تمام صحابہ کو لے گئے. وہاں تو میرے نبی کا معجزہ تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. لیکن پھر بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر کہیں ایسی بے تکلفی ہے, دوستی ہے, کہ جہاں اگر کوئی ایک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تو دوست کچھ نہیں کہے گا بلکہ خوش ہوگا, یا بھائی کو اجازت دے رکھی تھی وہ لے گیا, تو پھر اس میں گنجائش ہے, وہ لے جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, اگر ایسا نہیں ہے, اور عام دعوتوں میں ایسا ہوتا بھی نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے یہاں پروگرام ہوتا ہے اور ان کے یہاں فضولی, یہ طفیلی, یہ بغیر دعوت والے چور ڈاکو یہ پہنچ جاتے ہیں, تو بعد میں وہ بیچارہ روتا ہے, یار اتنے آدمی بتاؤ, اتنا آدمی کا کھانا بنوایا تھا وہ کم پڑ گیا اور وہ اتنے دیگے اور بنوانی پڑی, اتنے بھگونے اور بنوانے پڑے. کیوں, اس کو تکلیف کیوں ہے, قرآن کیوں ہے, وہ باہر کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان ڈاکوؤں نے آ کر کے بغیر دعوت کے لوٹ لیا ہے اور اس کی عزت کے جنازہ نکال دیا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. آج بھی اپنی شان وہی بنی ہوئی ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد جو پہلے اس سے بنی ہوئی تھی. بھئی یہ بھی کیا ہو گیا, اتنی بھی شرم و حیا نہیں رہی. خوب یاد رکھ لو, اسلام نے کسی کو نہ پریشانی میں مبتلا کرنے اور نہ خود پریشانی میں مبتلا ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دی. اس لیے جہاں یہ معاشرہ کی چیز ہے, معاشرے میں زندگی گزارنا سیکھ لو گے تو پھر معاشرے میں یہ بےہودگیاں, یہ جو ہے آپس میں نہ اتفاقیاں, یہ تلخیاں,
اور یہ آپس میں دشمنیاں نفرتیں پھر پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اسلام پر چل کر کے اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی زیادہ مناسب ہے۔ اگر ان پر باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔